السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی۔ دسمبر کی ہے آج 8 تاریخ، سال ہے 2022 اور دیسی مہینے مگر کی ہے آج 24 تاریخ۔ آج کا ویلاگ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ریلوے کے جو 1.25 لاکھ پینشنرز ہیں، جو بیوائیں ہیں اور وہ لوگ جو بہت مجبور ہیں اپنی اس ریٹائرڈ پینشن کے ہاتھوں نہ ملنے کی وجہ سے، ان کے لیے میں کوشش کروں گا، اور جب تک مجھے کوئی پازیٹیو چیز یا کوئی کنکریٹ چیز ہاتھ نہیں آتی میں آپ تک نہیں آتا۔ مجھے پچھلے 8 دن سے بہت سے بزرگ پینشنرز کی طرف سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کی پینشن کی صورتحال کیا ہے، تو میں نے تمام اطراف سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے، جس کے بعد میں آپ کو یہ بتانے کی پوزیشن میں آیا ہوں کہ آپ کی پینشن کب ملے گی، کیا رکاوٹیں تھیں، کس کس آدمی سے میرا رابطہ ہوا اور کہاں کہاں تک ہمیں کامیابی ہوئی اور کس نے آپ کے لیے کام کیا۔ تو سب کو، ان کو جنہوں نے آپ کے لیے کام کیا ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی آپ کی جو ہے وہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور میری بھی۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی اس کو تھوڑا سا ورسٹائل کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس کا رنگ مزید بڑھانا چاہتا ہوں۔ پینشن کی صورتحال بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک کرکٹ کے بارے میں، کرکٹ جو ہے وہ تو سبھی لوگ دیکھتے ہیں، ریٹائرڈ بھی دیکھتے ہیں، نوجوان بھی دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، سبھی دیکھتے ہیں۔ تو کل پاکستان اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ میچ ملتان میں شروع ہو رہا ہے۔ ملتان کے بارے میں، ٹیسٹ کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سی ٹیم کیا کرے گی، کیا ہوگا، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہو رہا ہے اندر کی بات، جو وہاں پہ انتظامی امور چل رہے ہیں، جو وہاں پہ چیزیں جس طرح سے خرابی کی طرف گئی ہیں، ان کی میں آپ کو ایک جھلک، بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر انٹرسٹنگ نہیں بھی ہے تو سن لیں، قومی معاملے کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کس طرح چل رہا ہے۔ اصل میں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس کی ایک مثال ہے یہ پاکستان کا کرکٹ بورڈ۔ رمیز حسن راجہ صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے جب انہوں نے عہدے کا جو حلف لیا تھا، جو عہدہ سنبھالا تھا، تو انہوں نے کہا تو میں تنخواہ نہیں دوں گا، لیکن تنخواہ تو نہیں لیتے، لیکن پچھلے 11 مہینے میں انہوں نے 75 لاکھ روپے کے دوسرے الاؤنسز لیے ہیں۔ تقریباً کوئی 34 لاکھ روپے انہوں نے TADA وصول کیا ہے پاکستان میں اور باہر گھومنے کا، اور ان کے ڈرائیور جو ہیں ان کا خرچہ بھی PCB اٹھاتا ہے، پٹرول کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، تو ڈرائیور کی تنخواہ جو ہے وہ 80,000 روپے مہینہ ہے رمیز حسن راجہ صاحب کے۔ اس طرح سے جو راجہ صاحب ہیں وہ کام تو اچھا کر رہے ہیں، ان کی ٹیم تو اچھا کھیل رہی ہے، لیکن یہ معاملات بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے، رمیز حسن راجہ صاحب نے 1 ارب 68 کروڑ روپے کی ایک ایسی پیمنٹ کی ہے ان PSL کی ان 6 ٹیموں کی انتظامیہ کو، جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ وہ ان کو 2 ارب روپے دیں گے۔ اب 2 ارب روپے دینے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کرونا کا نقصان ہو گیا، تو انہوں نے PCB کے فنڈ سے 1 ارب 68 کروڑ روپے کی ایک اضافی پیمنٹ کی، جس کے بعد PCB جو ایک پروفٹیبل ادارہ گنا جاتا تھا وہ اب تقریباً کوئی 83 کروڑ روپے سے زائد کے خسارے میں چلا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو بات ہے ان کے افیئرز کی، لیکن میں ملتان ٹیسٹ کے بارے سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مس مینجمنٹ کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ان کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں سلمان نصیر صاحب، ان کی تنخواہ تقریباً 12.5 لاکھ روپے ہے۔ اس طرح چیف آپریٹنگ آفیسر بھی جو ہے وہ ملین میں تنخواہ لیتے ہیں، اور بھی لوگ جو ہے وہ بڑی بھاری تنخواہیں لیتے ہیں۔ 1 ارب روپے کا سیلری بل ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا سالانہ۔ تو ہوا یہ ہے کہ ملتان اسٹیڈیم میں جہاں پہ یہ کل پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ شروع ہونے والا ہے، اس گراؤنڈ کے ساتھ 10 سال کی ایک لیز کا معاہدہ تھا پاکستان کرکٹ بورڈ اور ملتان کرکٹ آرگنائزیشن ٹرسٹ کا۔ وہ پچھلے مہینے 8 نومبر کو یہ لیز کا 10 سالہ مدت جو تھی وہ ختم ہو گئی اور معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 سال پہلے سے اس کے اوپر کام ہوتا اور یہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو اثر نو اس کے اوپر دستخط ہوتے اور وہ آگے بڑھتا، لیکن آپ بد انتظامی کی اور نااہلی کی انتہا ہے کہ وہ کل میچ شروع ہو رہا ہے اور آج تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس اس جگہ پہ میچ کرانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ لیز ختم ہو چکی ہے۔ یہ سارے کا سارا پروسیس جو چل رہا ہے، انہوں نے کرکٹ میچ کی کل کی ٹکٹیں بیچی ہیں کروڑوں روپے کی، کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے، یہ ساری کی ساری کویسچنیبل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں میچ نہیں ہونا چاہیے، وہاں میچ ہو رہا ہے تو کیا روک دینا چاہیے، نہیں، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتاؤں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ تمہارا انتظام ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ جناب یہ لیگل ایکٹیویٹی ہو رہی، تو اس کے اوپر پھر کیا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا کرکٹ بورڈ؟ تو یہ کل جو میچ ہو رہا ہے اس کے اوپر
एग्रीमेंट नहीं है, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। अब नए एग्रीमेंट की जो, अब मैं आपको बताऊँ ये ट्रस्ट क्या चीज़ था। ये ट्रस्ट उस वक्त 2001 में बनाया गया था जब ये एग्रीमेंट हुआ था 2002 में। तो अब आप अंदाज़ा करें कि 2002 में ग्राउंड बना और उसके बाद इनका मुआहदा हुआ है 10 साल का 2012 में और 22 में ख़त्म हो गया। जब 2012 में मुआहदा हुआ तो ये ट्रस्ट बनाया गया। अब वो ट्रस्ट एक गैबी ट्रस्ट था, उसका कोई माँ बाप नहीं है, कौन सदर था, कौन चेयरमैन है, बोर्ड के मेंबर कौन थे, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है ताहिर भट्टू साहब, ये हैं उस वक्त उस सारी ग्राउंड के मालिक, ज़िली हुकूमत। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट करके नया एग्रीमेंट भेजा है, पीसीबी में पड़ा है, उनके लीगल डिपार्टमेंट में पिछले एक हफ्ते से सोच रहे हैं कि करें क्या, किस बात पे करें। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होते हैं स्टेडियम के अंदर, जो आपने देखा है 20-25 लोगों के लिए एक बैठने की एक वीआईपी जगह होती है, तो वो पहले उनको 2 मिलते थे, वो कहते हैं अब हमें 3 दें। तो 300 टिकटें उन्हें मिलती थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, मुल्तान की को, ऑनररी वीआईपीज़ की। तो अब वो कहते हैं नहीं, इसको 600-700 करो। तो अब इसके ऊपर सोच में पड़े हुए हैं कि 600-700 क्या करें। वो भैया आप एग्रीमेंट करें, आपका मैच इलीगल हो रहा है, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी आप करोड़ों पे कमा रहे हैं, उनको शेयर करें, बात ख़त्म हो जाए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन ना करे। तो ये है वो मामला जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि ये एक बड़ी बुरी बात है कि आप 1 अरब की सैलरी ले रहे हैं सालाना और काम आपके ये है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी पेंशन की तरफ। पाकिस्तान रेलवे के पेंशनर्स मैं समझता हूँ बहुत मजबूर लोग हैं, बहुत ही जो है वो डिज़र्विंग लोग हैं। उनका हक है, आईनी हक है कि उनको वक्त पे पेंशन मिले। 1 तारीख को पेंशन मिला करती थी, अब आज 8 तारीख हो गई, अभी तक कुछ पता नहीं। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसकी अगर आप देखें ना हिस्ट्री, तो 45 अरब रुपए 1 जुलाई से हुकूमत ने बजट में रेलवे के लिए पेंशनर्स के लिए रखे थे। अब पहली शशमाही में ये फार्मूला वजारत ख़जाना ने तय ये किया हुआ है कि 40% 45 अरब का मिलेगा पहले 6 माह में और 60% मिलेगा अगले 6 माह में, यानी जनवरी से लेके जून तक जो 6 माह है उसमें 60% मिलेगा 45 अरब रुपए का। तो पहले जो 6 माह है जिसकी अब आखिरी किस्त दिसंबर में आपको मिल रही है, ये इसमें मिलने हैं आपको 18 अरब रुपए 45 में से। अब इस महीने मिलने हैं आपको 2 अरब और 67 करोड़ और 50 लाख रुपए। हुआ ये है कि वजारत रेलवे ने, चेयरमैन साहब ने, रांझा साहब ने और वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये एक समरी भेजी वजारत ख़जाना में कि हमें आप इस महीने की किस्त जो है बर वक्त दें। ये नवंबर के आखिरी हफ्ते की बात है। उसकी अप्रूवलें इधर उधर से करते कराते वो वजारत ख़जाना में गई। मैं भी उसके पीछे लगा रहा, आप मेरे पीछे लगे हुए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं उनके पीछे लगा हुआ था। तो 2 दिन पहले हमने वजारत ख़जाना से ये 2 अरब और 67 करोड़ और जो है वो 50 लाख रुपए की उनसे एक रिलीज़ करा दी। इसको कहते हैं पंच करना। वो अपने सिस्टम में एक पंचिंग कर देता है वजारत ख़जाना और ये AGPR को जाती है पंचिंग। AGPR है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू इस्लामाबाद। तो AGPR के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एक कागज़ इशू करता है, एम्बोर्स्ड मोहर लगा के, सील उसे कहते हैं, सील इशू कर देता है वजारत रेलवे को और वजारत रेलवे वो ले के चली जाती है स्टेट बैंक इस्लामाबाद में कि ये हमारे पैसे आ गए हैं, अब आप इसको क्रेडिट कर दें। उसके बाद फिर रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर से चेक बनते हैं मुख्तलिफ बैंकों के, जो यहाँ प्रोविंशियल ऑफिस हैं उनमें चले जाते हैं और फिर आपको पूरे मुल्क में पेंशन डिसबर्स होती है, फिर आपको मिलना शुरू हो जाती है। अब सूरत हाल ये थी कि 2 दिन पहले तो ये चेक रिलीज़ हो गया, यानी पंचिंग हो गई, AGPR में आ गई। लेकिन वजारत ख़जाना के हुकाम ने उनके ऊपर फाइनेंशियल क्रंच है कहा यह जा रहा है, तो उन्होंने फ़ोन करके ये पेमेंट रुकवा दी। पेमेंट रुकवाने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप रेलवे को रिलीज़ ना दें। तो रेलवे के लोग जो है वहाँ पे रिलीज़ के लिए घूमते फिरते रहे। तो इसके लिए मैंने वजारत रेलवे के जो है वो आला हुकाम है उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की कि जी हमारे पास कुछ नहीं है। फिर मैंने कल हामिद यकूब साहब जो फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस है उनको मैसेज किया कि खुदा का खौफ खाएं, ये आप करें, रिलीज़ करें पैसे। अब उन्होंने AGPR में मैंने किया, तो आपको शुक्रिया अदा करना है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान मकबूल गोंदल साहब का। कल मैंने उन्हें, आज सुबह मैंने उन्हें 8 बजे मैसेज किया कि जी खुदा करे कि आपकी बात कोई सुन रहे, आप ये मेहरबानी करें, आपके दफ्तर है नीचे, आपका ये डिपार्टमेंट है, इसको कहें कि करें। तो फिर उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं मेंबर फाइनेंस रेलवे काशिफ नूर को भी कहता हूँ, तो वो इसके लिए एफर्ट करते हैं। आज शाम को तकरीबन 6 बजे मुझे उनका मैसेज वसूल हुआ
کہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے ممبر فائنانس نے. اور ایک اور میں اگر نام نہ لوں تو بڑی بری بات ہوگی. وزارت ریلوے میں میرے خیال سی ایف او ہیں آصف صاحب کا نام مجھے بتایا گیا وزارت ریلوے سے, وزارت خزانہ سے, کہ وہ بھی ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بھی بڑی ایفرٹ کی. تو یہ 3 لوگوں نے, اور ظفر زمان رانجھا صاحب نے جو فیڈرل سیکرٹری اور چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی اپنی ساری ٹیم کو بھگائے رکھا کہ آپ وزارت خزانہ سے یہ پیسے ریلیز کرائیں. تو آج شام کو مجھے میسج یہ ملا کہ انشاءاللہ کل یہ 2 ارب 67 کروڑ اور 50 لاکھ روپے کی جو سیل شدہ ریلیز ہوگی وہ وزارت ریلوے میں پہنچ جائے گی, یعنی کل جمعے کے روز 9 دسمبر کو. اچھا مصیبت یہ بنی ہے کہ 3 چھٹیاں یہاں شروع ہو گئی ہیں, جمعہ, ہفتہ اور اتوار. تو 3 دن تو یہ گئے, یعنی 9, 10 اور 11 دسمبر گیا. 12 دسمبر پیر کو یہ آپ کے پیسے جو ہے وہ کریڈٹ ہوں گے اسٹیٹ بینک میں, اور اسٹیٹ بینک کے بعد پھر ریلیز آئے گی ریلویز کے پاس. ریلوے پھر آگے چیک ایشو کرے گا. تو میرے خیال میں, اچھا اب آپ کو ایک اور اہم بات بھی میں بعد میں بتاتا ہوں, پینشن کی ایک ہرڈل ہے وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ وہ ریلیز ہونے کے بعد اگلے ہفتے کی آپ سمجھیے کہ انہی دنوں میں, یعنی جمعرات کو ہی, آج کے دن آپ کو یہ پینشن, اس سے پہلے بدھ کو بھی مل سکتی ہے, بدھ اور جمعرات کو پینشن ملنا شروع ہو جائے گی. یہ میں آپ سے بڑے باوسوق انداز میں کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور پینشن کریڈٹ ہو جائے گی اور آپ کے اکاؤنٹ میں ملنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اگلے پیر منگل سے بعد, یعنی اگلے پیر منگل کو جو ہے وہ تقریباً پینشن جو ہے وہ کھڑکیوں سے اور باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی. لیکن ایک ہرڈل جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی پینشن کا حجم ہے ماہانہ 3 ارب 30 کروڑ روپے, اور ان کے پاس ہیں 2 ارب 67 کروڑ اور 50 لاکھ. تو جو باقی کے اوپر والے پیسے ہیں تقریباً 55 کروڑ روپے, وہ پاکستان ریلوے نے جو ٹکٹوں کی سیل ہے, جو ریونیو ونڈو ارننگ ہے, جو ریونیو ہے, اس سے لا کے آپ کو دینی ہے. تو وہ جوں پیسے ریکور ہوتے جائیں گے وہ آپ کو ملتے جائیں گے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس بینک میں پہلے جائیں گے, کس بینک میں بعد میں جائیں گے, یہ میرے ابھی نالج میں نہیں ہے. کل جب آپ کو یہ پینشن ریلیز ہو جائے گی اے جی پی آر سے, مجھے وہاں سے خبر آئے گی, مجھ سے ان کا وعدہ ہے کہ جیسی ریلیز ہوگی وہ مجھے بتائیں گے, تو میں یہ خبر کل آپ کو شیئر بھی کروں گا. اور اس کے بعد آپ کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ 55 کروڑ کا جو گیپ ہے وہ کب پورا ہوگا, کیسے پورا ہوگا. میرے لیے دعا کیا کیجئے, اور اس ویلاگ کو تمام پینشنرز کے ساتھ شیئر کیا کیجئے, ان کے پاس جانے دیا کیجئے, تاکہ ان کو تھوڑا سا یہ انفارمیشن ملے, تھوڑا سا اطمینان ہو کہ ان کی پینشن کی صورتحال کیا ہے. ایک بار پھر درخواست ہوگی دعا کی. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں.